صدر نون لیگ نواز شریف نے بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اکیلے مجرم نہیں، ان کو لانے والے بھی مجرم ہیں. نفرت، جھوٹ، گالی گلوچ، منافقت، بدتمیزی، بد تہذیبی، دنگا فساد اور فتنے کو بری طرح سے اللہ تعالیٰ نے شکست دی ہے. تو لوگوں نے میرے خیال ہے کہ ووٹ دیا وہ آپ کو کارکردگی کی بنا پہ دیا ہے، آپ کے کام اور آپ کی محنت پہ بل بوتے میں دیا ہے. ہماری گروتھ ریٹ بہت بڑھ رہی تھی، 3% پہ ہماری مہنگائی تھی، یہ 39% پہ لے گیا. ترقی کی رفتار ہماری رہتی تو آج پتہ نہیں ہم کہاں پہنچے ہوتے. نہ ہمیں IMF کو کوئی فکر ہوتا، نہ دنیا کے اندر کوئی ہمارے فورن ایکسچینج کا ہمیں کوئی فکر ہوتا. اس ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے. چور ڈاکو کہتے تھے، خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے، اور پھر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، الزام تراشی، گرہ بانوں کو پکڑتے تھے، جلا دو، مار دو، پکڑ لو. کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ نیا چیف سیکرٹری آ رہا ہے، ہر تیسرے دن IG بدل رہا ہے. کوئی اپنا یہاں پہ ڈھنگ کے کام نہیں ہو رہے تھے. کوئی ترقی یافتہ، کوئی ترقیاتی کوئی کام ہوا ہی نہیں. ان کی تو بات چھوڑو، اللہ کے فضل و کرم سے ترقی یافتہ کام جب بھی ہوئے ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نے کیے ہیں. لوگوں کو اصل اور نقل کے فرق کا پتہ چل گیا. موروثی سیاست کا تانا دینے والوں نے اپنی بیوی، بھائی اور رشتہ دار کھڑے کیے. ہر دور میں، سازشیوں کے دور میں آپ سنتے آئے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، نواز شریف تاریخ کا حصہ بن گیا، نواز شریف کی سیاست ہم نے ختم کر دی. عمران خان نے بھی یہی کلیمز کیے تھے. آج آپ دیکھیں 40 سال میں وہ پہلا رہنما ہے، پہلا سیاسی لیڈر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آج بھی تاریخ رقم کر رہا ہے. نہ آپ کے کوئی جلسوں میں آتا ہے، نہ آپ کے کوئی بہکاوے میں آتا ہے، نہ آپ کے کوئی اب یہ جو آپ نے بیانیاں کہ آپ نے رٹ لگائی بھی تھی، نہ آپ کے بیانیے سے اب لوگ بیوقوف بنتے ہیں. لوگوں کو وہ جو 4 سال آپ گزار کے گئے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں بھلے بدترین دور یاد رکھا جائے گا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو اصل اور نقل کا فرق جو ہے وہ پتہ چل گیا. ہمیں موروثی سیاست کا تانا دینے والوں نے کہیں اپنی بیوی کھڑی کی، کسی نے کہیں اپنا بھائی کھڑا کیا، اپنا کزن کھڑا کیا، اپنا رشتہ دار کھڑا کیا، اور بڑی منافقت سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم الیکشن ہار گئے تو ہم کہیں گے ہم نے الیکشن کا بوائکاٹ کیا. مسلم لیگ نون نے کبھی سیاسی عمل سے کنارہ اختیار نہیں کیا، اور جتنی بھی مشکلات آئی ہیں تمام کا نہ صرف بہادری سے سامنا کیا، عوام کو اپنی طاقت بنایا، اور کبھی کسی الیکشن کا بوائکاٹ نہیں کیا. پاکستان اور بحرین میں تجارتی حجم $1 ارب تک بڑھانے پر اتفاق. وزیر اعظم کے منامہ میں بحرین کے بادشاہ اور ولی عہد سے ملاقاتیں. شہباز شریف کو سب سے بڑے اعزاز آرڈر آف بحرین سے نوازا گیا ہے. پاکستان اور بحرین میں تجارتی حجم $1 ارب تک بڑھانے پر اتفاق ہوا. وزیر اعظم کے منامہ میں بحرین کے بادشاہ اور ولی عہد سے ملاقاتیں. شہباز شریف کو سب سے بڑے اعزاز آرڈر آف بحرین سے نوازا گیا ہے. تجارتی حجم $1 ارب تک بڑھانے پر اتفاق ہوا، جبکہ منامہ میں بحرین کے بادشاہ اور ولی عہد سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقاتیں ہوئیں. پاک سرزمین کا تحفظ اور قومی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. مارکہ حق نے دنیا میں پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قومی سلامتی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب. کہا پاکستان کی سب سے بڑی قوت قومی اتحاد ہے. قومی اتحاد کے ساتھ دشمنوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنائیں گے. پاک سرزمین کا تحفظ اور قومی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ویلکم بیک. بانی کا کھانا باہر سے آتا ہے، مینیو چیک کریں. 5 اسٹار ہوٹل میں بھی وہ کھانا دستیاب نہیں. بانی کے پاس ٹی وی بھی ہے اور مرسی کے چینل بھی دیکھتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام. ان کی جانب سے لکھا گیا، ہم تو ٹھنڈے فرش پر سوتے تھے، جیل کا کھانا تو اور کمبل تھے. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی ملاقات. پاک ایران تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کو ایک بار پھر دہرایا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا دہشت گردی کے مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایران کے ساتھ قریبی تعاون ناگزیر ہے.
جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں پروقار الوداعی تقریب ہوئی، جس میں سبکدوش ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ISPR کے مطابق تقریب میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ خدمات، قیادت اور قومی سلامتی کے حوالے سے ان کے کردار کو سراہا گیا۔ اپنے خطاب میں جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا انہیں 40 برس تک انتہائی ذمہ داری، لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ مادر وطن کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے افواج پاکستان کے افسران، جوانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب سے پہلے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی آمد پر تینوں مسلح افواج کے دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا، جس کے بعد انہیں الوداعی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ قوانین کی خلاف ورزی پر ہوں گے بھاری جرمانے، آرڈیننس جاری۔ آرڈیننس کے متن کے مطابق تیز رفتاری پر موٹر سائیکل سوار کو 2000 اور کار سوار کو 5000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ سگنل کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل سوار کو 2000 اور 3 ویلر کو 3000 روپے جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے چائنا، افریقہ اینڈ ایشیا اکنامک ٹریڈ کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے میں صنعتوں کی جدید کاری، بائیو ٹیکنالوجی، زرعی تحقیق اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے کراچی یا حیدرآباد میں بائیو ٹیکنالوجی ریسرچ لیب قائم کرنے، طبی پودے، نامیاتی کھاد اور زراعت اور جانوروں کی صحت کے مشترکہ منصوبوں پر اتفاق کیا۔ چینی وفد نے سندھ کے 14 لاکھ ایکڑ زرخیز زمین کو اسمارٹ فارمنگ اور بیج اور جنیاتی تحقیق کے لیے موزوں قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ نے سرمایہ کاری عمل کو تیز کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری سے جرمنی کے قونصل جنرل کی اہلیہ کے ہمراہ ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ اہم خبر، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری سے جرمنی کے قونصل جنرل کی اہلیہ کے ہمراہ ملاقات ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.pk۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔